الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات المکرام طلبہ اعزام میرے بزرگ اور دوستوں، آج پہلی بار جامعہ نعمانیہ میں آپ حضرات کی زیارت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ جامعہ کے طلبہ کی کارکردگی اساتذہ کارکردگی سے بہت خوش ہوا اور واقعی یہ زمانے کی ضرورت ہے کہ حضرات صحابہ کرام بھی دوسری زبانیں سیکھا کرتے تھے جو زمانے میں رائج تھی. لہذا فارسی دنیا میں رائج تھی تو فارسی کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مقبول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے تو رسول اللہ نے پوچھا اشکمت درد، کہ تیرے شکم میں درد ہے؟ شکمت درد کہ تیرے پیٹ میں درد ہے؟ کہ نام یا رسول اللہ. فرمایا فصلی نماز پر فإن فی الصلاۃ شفاء، نماز میں شفا ہے. اس لیے اس کو صلاۃ شفا کہتے ہیں. آدمی بیماری سے شفا کے لیے نفل پڑھے اس نیت سے تو یہ مستقل وظیفہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا. تو فارسی کا الفاظ آتا ہے اس طرح رومی، حبشی، اونچی زبان ہے. تو زمانے میں پورے عالم میں دین کو پھیلانے کے لیے، اور اس وقت عجیب معاملہ ہے، یہ دوسرے ملکوں کی بات نہیں، ہمارے ملک کی بات ہے. کراچی میرا جانا ہوتا ہے تو وہاں کراچی میں ہمارے بہت سے دوست ہیں کہ جو اردو نہیں پڑھ سکتے، سمجھتے ہیں پڑھ نہیں سکتے، کہتے ہمیں انگلش میں کتابیں دیجیے دین کے بارے میں، ہم اردو نہیں پڑھ سکتے، ہم انگلش پڑھ سکتے. بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہرحال جو یہ حضرات کام کر رہے ہیں بہت اس پر دل خوش ہوا. اللہ برکت نصیب فرمائے اور اخلاص سے اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد فرمائے تو ہم اللہ کو یاد کریں. ایک کسوٹی اور ایک معیار یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ نازل فرمائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مولا سے کیا سلوک ہے. بس یہ سیدھی سی بات ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، نہ جلوت میں نہ خلوت میں، پورا عالم آپ کے خلاف اکٹھا ہو جائے، آپ کا بات بھی نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کا معاملہ مولا سے خراب ہے پھر ایک چونٹی بھی آپ کو اور نقصان پہنچائے گی جو دوسرے کو ہاتھی بھی نہیں.
یہ انسان کا معاملہ ہے. آپ کا اللہ سے معاملہ کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمان ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ اللہ سے نیک گمان کر رہے ہیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث سے، انا عند العبد ظنی بھی، میں بندے کے لیے ویسے ہو جاتا ہوں جیسے وہ گمان کرتا ہے. اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میرا تو مولا ہی نے کام کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا کام کر دیتا ہوں. اور جو کہتا ہے کہ شاید اللہ میرا کام کر دے، تو پھر اس کا شاید ہی کام ہوتا ہے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا الحاق کے ساتھ کرو، اے اللہ بس کام یہ کر دیجئے کر دیجئے. فرمایا تمہارے الہا اور جبر سے اس پر کوئی جبر تو نہیں ہوگا، لیکن تمہاری الہا و زاری اور طلب ظاہر ہو جائے. تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہمارا سلوک اللہ سے کیا ہے، ہم ان کو جنت خلوت میں یاد رکھتے ہیں، وہ بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہم نہیں یاد کرتے. تو پھر کہیں کہ شاعر مشرق کہتا ہم تو مائل بھی کرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ و منزل ہی نہیں. آج ہم اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ شکوہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے. بہت کمزور، اتنا کمزور تعلق ہے کہ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تھوڑی سی آزمائش آ جائے، ایمان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں ہمارے. مولانا رومی فرماتے ہیں عظیم دلائت شد ذکور چوئی ناس، جب امتحان آتا ہے بڑے بڑے مذکر مؤنث بن جاتے ہیں. الغیاس الغیاس الغیاس، اللہ تیری پناہ تیری پناہ تیری پناہ. ایمان کمزور ہے. میرے مرشد عارف باللہ مولانا شاہ کی مختار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی نے ایسی بات پیش کر دی جو ایمانیات کے خلاف اور آپ شک و شبے میں پڑ گئے، اور مولانا صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ یار فلانے نے یہ بات کر دی رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، یہ کیا بات ہے، اس سے شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے. تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اپنے ایمان کی خیر بناؤ. اتنی بنیادیں کمزور تھی کہ کسی کی جھوٹی بنائی ہوئی بات سے وہ ہلنے لگے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کس سے دی ہے؟ فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اور منافق کی مثال درخت کی طرح ہے کہ کھیتی کو آندیاں تھپیڑے مارتی ہیں، دائیں بائیں گراتی ہیں. فرمایا کرتے تھے ادھر سے اوپر سے اللہ کی رحمت کا ٹرک آتا ہے، اور یہیں سے ہمارے بدعملیاں جا رہی ہیں. دونوں راستے میں ایک دوسرے کو روک کر کھڑے ہیں. معلوم ہے کہتا ہے یہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ساتھ کہہ دیتے ہیں اللہ معاف فرما کہ مسلمانوں سے یہ سلوک ہو رہا ہے. مسلمان اللہ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے؟ صحابہ کے ساتھ کیا ہے؟ اولیاء کرام کے ساتھ کیا ہے؟ علماء کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھ لیجیے معاشرے میں نظر آئے گا. نائبین پیغمبر کی توہین کرنا معمولی بات ہے. سب سے کمزور معاشرے میں مولوی صاحب سمجھا جاتا ہے، جس کا دل چاہے اٹھ کے بات کہہ دے، کوئی منہ پکڑنے والا نہیں. حضرت مولانا یوسف الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی قیمتی بات فرماتے تھے. بڑی عجیب بات ہے، اہل علم کے لیے، علماء کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے، اس میں بڑے خوشائن بات ہے. فرماتے تھے اگر علماء کی جماعت درمیان میں نہ ہوتی، لوگ رسول اللہ کی ذات پر براہ راست اعتراض کرتے، لیکن جو تیر رسول اللہ کو مارنے تھے وہ علماء برداشت کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی ہماری بخشش ہو جائے گی. بھائی اگر کسی بھی شے پر کسی عالم کے اعتراض ہے تو عالم کو بیچارہ رسول اللہ کی چیزوں کو لے کر ہی آیا ہوا نا، وہی بات بتلا رہا ہے، وہی شکل و صورت بنا رہا ہے، وہی عمل بتا رہا ہے. اب اگر وہ کہے اس عمل میں کیڑے نکال رہا ہے تو اس کا اصل میں تو اس کی ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ کا نام لے. میرا لے دیا، آپ کا لے دیا، قاری صاحب کا نام لے دیا، مولانا طیب صاحب کا نام لے دیا، ان حضرات کا نام لے دیا، ورنہ در پردہ تو کہنا اصل کو چاہتے تھے. تو ہمارے سینے ان تیروں کو برداشت کر رہے ہیں جو تیر انہوں نے رسول اللہ پر پھینکا. اس لیے میرے دوستو فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو گے
اذکرکم میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے بیٹھے فرمانے لگے تمہیں بات معلوم ہے کہ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھے یاد کر رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ اس لیے کہ میں ان کو یاد کر رہا ہوں، قرآن نے کہا کہ مجھے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر اکیلے بھی یاد کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں اکیلے بھی یاد کرتا ہوں، اور اگر مجلس میں یاد کرے گا تو اس سے زیادہ اعلیٰ مجلس میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ثبوت ہے بخاری کی حدیث، اجتماعی ذکر، مل کر ذکر کرنا۔ کبھی انسان اکیلے بھی ذکر کرے اور مل کے بھی کرے، کبھی زبان سے بھی کرے، دل سے بھی کرے۔ یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کرنا۔ کبھی دل میں یاد کرتا ہے، زبان میں ہی نہیں، لیکن دل میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، مولا کو یاد کرتا ہے۔ یہ بھی ذکر ہے کہ انسان کی زبان نہ چلے، دل مولا کو یاد کرتا ہے۔ اس طرح کا لیٹا ہے دل میں، صحابہ اکرام یہی کرتے ہیں۔ آج ہماری خلوتیں کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، ہماری خلوتیں گناہوں سے عبارت۔ یہ خلوت ہوئی اور شیطان پہنچا۔ جب آج کل خلوت کا مشورہ نہیں دیتے، کہتے اکیلے نہ رہو۔ لوگ کہتے کہ کیا کریں؟ شیطان پڑھ دیا اکیلے نہ رہو، تو اکیلے رہو، شیطان نہیں آئے گا۔ ایک ایک ہوتا ہے، دو 11 ہوتا ہے، یہ علاج ہے۔ جو اکیلے رہو گے شیطان آئے گا۔ جب سے شیطانی ڈبہ جیبوں کے اندر پڑا ہے، موبائل فون، یہ تو بہت بڑا شیطان ہے، وہ حلال کی شکل میں آ گیا۔ مولی صاحب ٹی وی رکھ لیں، کوئی دیندار حاجی صاحب ٹی وی رکھ لیں، اور اب تو یہ تو ساری چیزیں جائز ہی ہو گئی، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن یہ چیز کو تو کوئی منع بھی نہیں کر سکتا۔ مسجد میں بھی جیب میں لیے گھوم رہا ہے، اور اس کے اندر کیا کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیا وہ جانتا ہے۔ صحابہ خلوت میں ہوتے تھے، صحابی رسول گرمیوں کی راتیں، اندھیری رات بستر پر لیٹا ہوا ہے اور ایسے آسمان کو دیکھا، ستارے جھلملاتے نظر آئے، دیکھا غور کر رہا ہے، میرے مالک نے کیسے آسمان، کیسے ستارے، تصور نہیں کر سکتے ہم اس کائنات کی وسعت کا، کہ اللہ کی کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض۔ قرآن کہتا اللہ کی کرسی لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم